अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिनलैंड के साउथ वेस्ट सिटी में, जिसको तुर्कू कहा जाता है। और आज 9 तारीख है जून के महीने का। और अभी भी मौसम थोड़ी थोड़ी ठंड वाली मौसम है। सर्द हवाएं चल रही हैं। और जून जुलाई में भी यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाती है। आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी भी लोगों ने जो है ना हल्की हल्की जैकेट्स पहनी हुई हैं। और मौसम बिल्कुल नारान कागान वाला बन गया हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ठंडा मुल्क है, सर्दियाँ इधर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए जून जुलाई में भी गर्मियाँ इतनी नहीं होती। भले ही आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत सारे जो है ना दरख्त, घने हुए दरख्त है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे गर्मियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। और बारिश के सबब आप लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने जो है ना वो आज ये छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स, टेम्परेरी रेस्टोरेंट्स खोले हुए थे, ये आज बंद है। और जब थोड़ी सी बारिश भी होती है तो ये आउटडोर रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर तो इंडोर ही होते हैं, लेकिन गर्मियों में ये आउटडोर भी चेयर्स वगैरह लगा लेते हैं। और ये एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। इधर चर्च है, चर्च के सामने ये सामने उन्होंने सेटअप लगाया होता है गर्मियों में। तो बहुत ही बेहतरीन माहौल होता है, चूंकि आज लोग नहीं है। लेकिन जब लोग होते हैं तो बहुत अच्छा माहौल होता है। लोग सूरज से धूप लेते हैं और यहाँ पे बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, कोई दूसरे दिन की वीडियो है शायद। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं और यहाँ पे बैठ के और गपशप लगाते हैं। ये दरिया आपको नजर आ रहा है, ये दरिया सिटी के बीच में ही बह रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी 8 बज रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 कैसे बज चुके हैं शाम के, अभी तक तो अंधेरा ही नहीं आया। तो शायद आप लोगों को पता हो कि यहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जून जुलाई में। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा छोटे दिन हो जाते हैं, बल्कि रातें उस टाइम लंबी हो जाती हैं। तो उसका भी एक साइंस है कि ये ममालिक नार्दर्न पोल के करीब है, आर्टिक सर्कल में ये आती हैं। और जून जुलाई के वक्त ये जब प्लैनेट्स स्पिनिंग करती है तो ये रोशनी में ही होती हैं। सूरज से ये छुप नहीं सकती। और जब ये सर्दियां आती हैं तो फिर ये अंधेरे में ये एरिया रह जाता है, ये जो आर्टिक सर्कल है। तो इसलिए फिर ये अंधेरे में ही रह जाती हैं। तो इसीलिए जब आप और ऊपर जाएंगे तो वहाँ फिर 6-6 महीने ये चलता रहता है। 6 महीने अंधेरा और 6 महीने रोशनी। तो इसका यही साइंस है। अगर मैं 2 घंटे बाद भी वीडियो बना के दूं आपको तो तब भी रोशनी ही होगी। तो इसीलिए आज 9 जून है, तो आज के मुताबिक जो मगरिब की नमाज है आज, तो वो तकरीबन 11:15 बजे है। और ईशा जो है ना वो 12:15 है। बहरहाल इस चीज़ पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि ये दिन और रातों का क्या सीन है यहाँ पे, कब कब जो है ना दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो कि मिड समर में ही होता है। और कब कब जो है ना वो रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, वो भी विंटर्स में ही होता है। तो उसमें तो अभी टाइम है। लेकिन मैं चल रहा हूँ, अभी बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़ी सी बारिश हुई। बहुत उसूल पसंदी होती है यहाँ पे, और उसूल को लोग पसंद करते हैं। और अगर साइकिल वाला फुटपाथ पे, मतलब जो पैदल चलने वाला रास्ता है उस पे चलता है, तो अगर पुलिस ने देखा तो उसको जुर्माना भी लग जाता है। ट्रैफिक के कवानीन यहाँ पे बहुत सख्त है, और अगर ट्रैफिक में कोई वायलेशन होती है तो उसको भी जुर्माना किया जाता है। तो इसीलिए जब कानून सख्त हो, कानून अपना रास्ता लेता है, तो फिर वो लोग भी उसूल पसंद बन जाते हैं, उसूल पे चलने वाले बन जाते हैं। आगे चलते हैं इस दरिया के किनारे। इस दरिया के उस पार जो अपोजिट साइड है, वहाँ पे सिटी सेंटर है, बहुत सारी दुकानें, ऑफिसेस, ग्रोसरी स्टोर्स और क्लब्स वगैरह। और सिटी ओपन स्क्वायर भी है। और मेरे लेफ्ट साइड पे भी जो है ना वो थोड़े बहुत ऑफिस स्केल है या रेजिडेंशियल एरिया स्केल है। तो ये दरिया इसके दरमियान ही बहता है। अब मैं अपोजिट साइड पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे भी जो है ना वो आप देख सकते हैं, मेरे राइट पे एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है और सामने कुर्सियां लगी हुई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कश्तियां हैं ये अभी स्टार्ट हो जाएंगी और ये चलना शुरू हो जाएंगी, लोग आ जाएंगे, इसमें बैठ जाएंगे और चली जाएंगे, जो आगे समंदर है उसमें ये अपनी सफ़र जो है ना वो शुरू करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे मुस्तकिल खड़े हुए हैं। और ये कोई 4 5 6 तक आगे कश्तियाँ हैं, इसका अपना अपना नाम है, जैसे सिंडी, कतरीना, और ये इसका नाम है पापा योई।
تو یہ یہاں پہ مستقل ہے، اور یہ ان میں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، بارز بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ایک رات والی سما ہے، ویکینڈ پہ یہ اس میں زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے، اور آج اس میں خاموشی ہے کیونکہ آج ویک ڈے ہے، پیر کا دن ہے، اور اسی لیے پیر کے دن میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ویکینڈ پہ ہفتہ اتوار یہاں پہ چل ماحول ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا ڈانسز کرتے ہیں، آتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور اپنی انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ اور رائٹ سائڈ پہ جیسے میں نے کہا کہ میری رائٹ عقب میں یہ سٹی ہے، سٹی سینٹر ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنی شاپنگ واپنگ کرتے ہیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، اور ایسے پھرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، اور انجوائے کرتے ہیں۔ اور دریا کے کنارے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، بینچز بنے ہوتے ہیں۔ تو اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اوپر بھی یہاں ایک کلب ہے، ایک بار ہے، یا ایک ہوٹل ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے اور بہت ہی بہترین لوکیشن پہ ہے۔ لوگ یہاں آ کے انجوائے کرتے ہیں، اسپیشلی ویکینڈ پہ۔ آگے میں آ گیا ہوں، یہاں پہ پیدل چلنے والا ایک برج ہے، اس پہ میں کھڑا ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے دو اور برجز ہیں جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہیں۔ میرے لیفٹ پہ آفیسز وغیرہ یا ریزیڈینشیل ایریاز ہو گئی، اور رائٹ پہ میرا سٹی سینٹر رہ گیا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں، یہ چلنے والی ہوتی ہیں، اس کو لوگ بک کرتے ہیں اور پھر یہ دریا میں چلتے ہیں۔ ویکینڈ پہ ہم زیادہ تر اس کو دیکھتے ہیں، اور یہاں میں کھڑا ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ تالے ہیں، اور یہ لگے ہوئے ہیں کہ اس جنگلے کو کوئی لے کے نہ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تالے لوگوں نے جو ہے نا لگائے ہوئے اور چابیاں پھینکی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جو منت وغیرہ کا وہ سین ہے، منت مانگنے والا وہ ہوتا ہے، اور چابیاں پھینکی جاتی ہیں۔ ابھی میں آیا ہوں دوسرے سائڈ کے جو واکنگ والا ایریا ہے، یہ واک کے لیے ہوتا ہے اور سائیکلز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ فٹ پاتھ نہیں ہے، دونوں کے لیے یہ الاؤڈ ہے کہ سائیکلز بھی چلے، اسکوٹرز بھی چلے، اور پیدل والے بھی چلے۔ یہ جو اسکوٹرز ہے، اس پہ کھڑے ہو کے چلنا ہوتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا پہلے، اور یہ فری میں نہیں ہوتا، اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں۔ آپ کوئی پیکج لیتے ہیں، اس کا ایک اپلیکیشن ہوتا ہے، اور وہ آپ سکین کرتے ہیں اس اپلیکیشن میں، اور یہ پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک پیکج لیا ہوتا ہے، اس میں میں کہوں گا کہ ایم بیز ہوتی ہیں، یا کریڈٹس ہوتے ہیں، اس کو آپ خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو سکین کرنے کے بعد چلتی ہیں یہ، پھر جب آپ سٹاپ کرتے ہیں تو سکین کرنے کے بعد وہ دوبارہ سٹاپ ہو جاتی ہیں، اور آپ جتنے ڈیٹا آپ نے پیکج لیا ہوتا ہے تو وہ ٹیپ کر کے آپ پھر بند کرتے ہیں اور اس کا اپنا مہینے کا پیکج بھی ہوتا ہے اور ڈیلی پیکج بھی ہوتا ہے۔ یہ جو یلو سائیکلز ہیں، یہ بھی اس یلو بسز کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اس کے کارڈ پہ چلتی ہیں۔ میں آ گیا ہوں، ذرا کافی اٹھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ کافی جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں لوگ، یہاں پہ آپ سلیکشن کرتے ہیں کون سی کافی آپ پیتے ہیں، کپ اٹھاتے ہیں، وہ نیچے رکھتے ہیں، پھر جو ہے نا یہ مشین جب سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں کیونکہ بوائلر اس کا ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں بھی سلیکٹ کروں گا اپنی پہلی جو لینگویج ہے، کیونکہ ان کی اپنی لینگویج میں یہ چیزیں ہیں، فنش لینگویج میں ہے، تو میں انگلش سلیکٹ کر کے یہ ایک کیپوچینو میں زیادہ تر پیتا ہوں، یا ہاٹ چاکلیٹ پیتا ہوں، تو یہ ہاٹ چاکلیٹ سلیکٹ کرتا ہوں ابھی، اور یہ سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ ابھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب یہ آپ فل کریں گے کپ کو، تو آپ اس کو اٹھا کے جو ہے نا آپ خود بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ کیشیئر کا ہونا ضروری نہیں ہے ہر وقت۔ میں نے جو ہے نا کافی پی لی ہوئی ہے اور کپ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں ڈسٹ بن۔ تو یہ بھی ایک سردردی ہے کہ ڈسٹ بن آپ کو نہیں مل رہا ہوتا۔ صفائی کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور صفائی لوگ پسند کرتے ہیں یہ، اور ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ صفائی پسند کرے۔ پاکستان میں آپ چیزیں کھائیں اور پھینکے تو روڈوں پہ پھینکے، جہاں بھی پھینکے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، اور یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آگے میں آ گیا ہوں، یہ ایک لائبریری ہے، اس کے سامنے ایک فاؤنٹین ہے، اور یہ ایک سٹی لائبریری ہے جو کہ آپ نے ہلسنکی والی ویڈیو میں دیکھا، ادھر بھی ایک بڑی لائبریری تھی۔ اس کے سامنے یہ سائیکل جو میں بات کر رہا تھا، سائیکل وہ فولی بس کے ساتھ، جو یلو بسز چلتی ہیں اس کے ساتھ سائیکلز بھی ہوتے ہیں۔ تو سائیکل آپ پھر فری میں چلا سکتے ہیں اگر آپ نے بسز وغیرہ کی جو اس کا پاس ہوتا ہے وہ آپ نے لیا ہوتا ہے۔ تو سائیکل کے پارکنگ کے لیے اپنی جگہ بنی ہوتی ہیں، جس طرح یہ جگہ ہے، پبلک سائیکلز بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور آپ یہ یلو سائیکلز بھی کھڑی کر لیتے ہیں۔ چوری چکاری سائیکلوں کی تھوڑی بہت ہوتی ہیں جو پبلک سائیکلز ہیں، صرف سائیکلز کی ہی ہوتی ہے، اور کسی چیز کی چوری نہیں ہوتی ہے۔ گاڑیاں لوگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی کبھی کبھی توڑ لیتے ہیں، لیکن وہ انشورنس سے پھر کور ہو جاتی ہے۔ اور اس طرف دریا ہے، اور میرے پیچھے جو ہے نا وہ سٹی سینٹر رہ گیا، تو میں ابھی آگے چلتا ہوں۔
یہ بہت ہی پرسکون شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، یہاں پہ ہر چیز میسر ہے، لیکن ایک کول اینڈ کام شہر ہے، اتنی زیادہ ہسل بسل ادھر نہیں ہے جیسے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اور ویک ڈیز میں جب ویکنڈ نہیں ہوتا تو ویک ڈیز میں یہ بہت ہی پرسکون رہتا ہے۔ شام 5-6 بجے کے بعد مارکیٹس بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جنرلی یہ ملک ہی بہت کول اینڈ کام ہے، یہاں پہ جب آپ شہروں سے تھوڑا سا نکلتے ہیں تو بہت زیادہ پرسکون اور خاموشی کا ماحول، ایک فورسٹ کا ماحول ہوتا ہے، تو لوگ جاتے ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں یہاں کے کہ بد خاموشی ہو، زیادہ تر شور شرابہ نہ ہو، اور دور دور جا کے رہتے ہیں، ایک لیک ہوتا ہے اس کے سامنے، اس کا گھر ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور بہت دور دور رہتے ہیں، شہر کے قریب اتنا زیادہ کوشش نہیں کرتے۔ گھر ان کے جو بنے ہوتے ہیں وہ بالکل کلوز ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کا موسم جو ہے نا وہ بہت سیویرلی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نومبر سے لے کے مئی تک برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے گھر جو ہے نا بالکل کلوزڈ، بالکل بند، کنسٹرکشن اس طرح ہوتی ہیں کہ ہوا بھی نہیں جاتی اس کے اندر۔ اور گھر نہیں بلکہ جو ورک شاپس ہوتی ہیں وہ بھی انڈور اس میں کام کیا جاتا ہے، فیکٹریز وغیرہ، تو اوپن ایریا میں یہاں پہ کوئی بھی کام جو ہے نا سردیوں میں پھر پاسبل نہیں ہو جاتا، تو انہوں نے بنائے ایسے ہوتے ہیں کہ سردیوں میں بھی کام جو ہے نا وہ پاسبل ہو سکے، اس میں کام کیا جا سکے۔ آگے میں چلتا ہوں، یہ میں آ گیا ہوں، یہ کوئی فیلڈز ہیں جو کھیتوں کے فیلڈز ہیں، لوگ لیز پہ جو ہے نا اس میں اپنے اپنے جو ہے نا ایک چھوٹا سا ایک ایریا لیتے ہیں اور اس پہ پھر جو ہے نا کاشتکاری کرتے ہیں اپنے لیے، مطلب سبزیاں ہو گئیں یا جو ہے نا وہ سٹرابریز ہو گئیں، وہ بھی جو ہے نا وہ اس کی کاشتکاری کرتے ہیں، تو یہ لیز پہ لیے جاتے ہیں گورنمنٹ سے اور اس پہ پھر کاشتکاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ ابھی میں چل رہا ہوں اسی فیلڈز کے بیچ میں تھوڑا سا آگے، اور جہاں میں رہتا ہوں وہ بالکل قریب ہے یہاں پہ، اور بس یہ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کر دوں۔ بہت ساری اور جگہ ہیں جو میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں پہ، آپ امید ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اور جو آج کی ویڈیو ہیں، آج کو جو ماحول میں نے آپ کو دکھا دیا تو وہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے، تو جو ویڈیوز آئیں گی آگے تو آپ کو پھر نوٹیفیکیشن آیا کرے گی۔ تو میں آپ کو یہاں پہ خدا حافظ کہنے والا ہوں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔